اسپیشل کہانی کے ناظرین السلام علیکم۔ اسپیشل کہانی لایا ہے آپ کے لیے ایک اور اسپیشل کہانی، تو آئیے سنتے ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس زمانے میں حج کے بعد مدینہ منورہ گیا جب حجاز مقدس میں ان دنوں بہت غربت ہوا کرتی تھی۔ ہم لوگوں نے کھانا کھانے کے بعد دسترخوان کو لے کر ایک ڈھیر میں جھاڑ دیا تاکہ روٹی کے ٹکڑوں اور ہڈیوں کو جانور کھائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک خوبصورت 9-10 سال کا بچہ ان ٹکڑوں کو چن کر کھا رہا ہے۔ مجھے سخت افسوس ہوا۔ میں بچے کو لے کر قیام گاہ میں آیا اور اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، کیونکہ میں ایسی ہستی کے شہر میں تھا جو غریبوں کا والی اور غلاموں کا مولا تھا۔ میرے اس برتاؤ سے بچہ بے حد متاثر ہوا۔ میں نے چلتے چلتے وقت اس سے پوچھا کہ بیٹے تمہارے والد کیا کام کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں یتیم ہوں۔ میں نے کہا کہ بیٹا میرے ساتھ ہندوستان چلو گے، وہاں تم کو اچھے اچھے کھانے کھلاؤں گا، عمدہ عمدہ کپڑے پہناؤں گا، اپنے مدرسے میں تعلیم دوں گا۔ جب تم عالم فاضل بن جاؤ گے تو میں خود تم کو یہاں لے کر آؤں گا اور تمہیں تمہاری والدہ کے سپرد کر دوں گا۔ تم جاؤ اور اپنی والدہ سے اجازت لے کر آؤ۔ لڑکا بہت خوش ہوا اور اچھلتا کودتا اپنی والدہ کے پاس واپس آ گیا۔ وہ بیچاری بیوہ دوسرے بچوں کے اخراجات سے پریشان تھی اور اس نے فوراً ہی اجازت دے دی۔ بچہ فوراً واپس آ گیا اور مولانا صاحب کو بتایا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ میری ماں نے اجازت دے دی، پھر پوچھنے لگا کہ وہاں چنے ملتے ہیں؟ مولانا عثمانی صاحب نے بتایا کہ ساری چیزیں وافر مقدار میں ملتی ہیں۔ مولانا صاحب کا بیان ہے کہ میری انگلی پکڑے پکڑے مسجد نبوی میں میرے ساتھ آیا اور ٹھٹک کر رہ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کو دیکھا اور مسجد کے دروازے کو، اور پوچھا بابا یہ دروازہ اور روضہ مبارک بھی وہاں ملے گا؟ میں نے کہا کہ بیٹا اگر یہ وہاں مل جاتا تو میں یہاں کیوں آتا؟ لڑکے کے چہرے کا رنگ بدل گیا، میری انگلی چھوڑ دی اور بولا بابا تم جاؤ، اگر یہ نہیں ملے گا تو میں ہرگز ہرگز اس دروازے کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، بھوکا رہوں گا، پیاسا رہوں گا۔ اس دروازے کو دیکھ کر میں اپنی بھوک پیاس بجھاتا رہوں گا جس طرح آج تک بجھاتا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بچہ رونے لگا اور اس کے عشق کو دیکھ کر میں بھی رونے لگ گیا۔ اللہ اکبر، کیا عشق تھا اس 9-10 سال کے بچے کا! اور یہ ہمارا عشق ہے کہ روز اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خون کرتے گئے۔ آج ہم نام کے عاشق ہیں، بس باقی قربانی کرنے کو بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ جہاں کہیں سنت کو اپنانے کی بات آتی ہے تو پہلا لفظ منہ سے نکلتا ہے کہ یہ تو سنت ہے نا، فرض تو نہیں، پہلے فرائض تو پورے کر لیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو پکا سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنائے اور روز قیامت ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو فرمائے۔ آمین۔